بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینہ میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینہ کے بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ یہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں ان کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم کچھ پیسے اور اشرفیاں لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کیا کرتا تھا۔ اس یہود بچے کو بہلا پھسلا کر اس بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیز کے ذریعے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان گانٹھوں کو باندھ دیا اور ان پر جادو کیا، اور پھر اس دھاگے کو ایک لکڑی میں باندھ کر دور جنگل کے ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بدھا ہوا محسوس کرتے تھے، اور کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ کام تو میں کر چکا ہوں، لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہلکا پھلکا سا تھا۔ جادو کی وجہ سے کبھی آپ کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت کو بھول گئے ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر موجود تھے اور وہیں پر انہوں نے اپنے اوپر خوب دعا کر کے دم کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی اور آپ سو گئے، اور جب آپ سو کر اٹھے تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ پاک نے ہماری دعا کو سن لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سی دعا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ محمد کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینہ کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر ان پر جادو کیا گیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بال پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب کے اندر بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی گئی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکال کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر پہنچے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ آپ ان گانٹھ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر ایک ایک گانٹھ کو کھولتے جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر اس گانٹھ کو کھولتے گئے، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں، اور پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے آپ کے اوپر سے کوئی بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی آپ پر جادو کیا تھا۔
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی۔ ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر اللہ کی حکم سے ہوا تھا، کیونکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک انسان تھے، لیکن اس جادو کی وجہ سے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ذرا سا بھی یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والی گھنٹی کو ضرور دبا لیں، جس سے کہ ہماری ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔